الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس رمضان مبارک کی یہ 27ویں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم نے قرآن کو ختم کیا ہے اور امام صاحب نے نہایت ہی پرزور انداز میں ہمیں قرآن کے تعلق سے چند اہم باتیں بھی یاد دلائی ہیں کہ آج ہم نے قرآن ختم کیا اور پھر الف لام میم کہہ کر پھر ہم نے قرآن کو شروع بھی کر دیا ہے۔ آخری رکعت میں 20ویں رکعت میں ہم نے الف لام میم کہہ کر پھر سے قرآن کو شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بقیہ دنوں میں ہم اس قرآن کو پڑھتے رہیں گے۔ 11 مہینے جو بقیہ ہیں اس قرآن کو ہم مطالعے میں رکھیں گے، تلاوت میں رکھیں گے، اس سے سیکھیں گے، کیونکہ قرآن ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ جیسا کہ امام صاحب نے ہم لوگوں کو بتایا، ہدی للناس کہہ کر قرآن مجید ہم لوگوں کو قرآن سے انٹروڈیوس کراتا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت دیتا ہے متقیوں کے لیے۔ تو جو متقی ہیں وہی اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ اور قرآن کے سلسلے میں چند اہم باتیں ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں، گوگل پر بھی اگر آپ ایک کوشچن کو ڈالیں اور پوچھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ بھی بتائے گا کہ قرآن مجید، کیونکہ اسے نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہم لوگ انڈیویجول پڑھتے ہیں، جمعوں میں پڑھتے ہیں، خطبوں میں پڑھتے ہیں، نکاح میں پڑھتے ہیں، تو ہر موقعوں پر مسلمان احباب اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ کون سی کتاب لوگوں کو یاد ہے، میمورائز ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 6666 آیتوں والی یہ قرآن مجید ہے۔ تقریباً اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6660 پر 6 آیتیں ہیں۔ اتنی موٹی کتاب ہے، مگر ہمارے جو حفاظ ہیں اسے 2 سال میں، 3 سال میں، اور بعض لوگ 6 ماہ میں بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب یاد ہے تو قرآن مجید ہے۔ دنیا میں اس کے علاوہ، قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے جسے لوگ میمورائز کرتے ہوں۔ دنیا کے اور مذاہب کی مذہبی کتابیں بھی ہیں، مگر میمورائزیشن نہ کہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جو قرآن مجید کی ہوتی ہے۔ اور یہ اتنا آسان ہے کہ چھوٹا بچہ بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سال کے، 3 سال کے، 4-5 سال کے بچے بھی اسے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اور اسے لوگوں کو سناتے بھی ہیں۔ تو یہ ہے کہ قرآن کی خصوصیات ہیں۔ آج جو ہم نے 20 سورتیں سنی ہیں، اس میں سب سے پہلے سورہ 3 آئی، والتین والزیتون کہہ کر اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ 3 کے بارے میں ہم لوگوں کو اکثر یاد ہے، والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین۔ تو اس میں 4 مقامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ والتین، 3 کے ایک پھل ہے تو اس کا ذکر کیا گیا، تو جہاں پر وہ زیادہ ملتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور اسے انجیر کہتے ہیں، ہم وہاں کے عام الفاظ میں اسے انجیر کہتے ہیں۔ تو انجیر جہاں زیادہ پیدا ہوتا ہے، تو تحقیق سے یہ بتایا گیا کہ یہ جودی پہاڑ جہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے ٹھہری تھی،
نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک طوفان آیا تھا، پانی آ کے نیچے سے بھی ابلا، اوپر سے بھی برسا، اور پھر پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی، اور بچے تو صرف نوح علیہ السلام اور ان کے جو کشتی میں موجود لوگ تھے وہ صرف بچتے ہیں، اور یہی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے ٹکتی ہے، اور پھر وہاں سے ہی آبادی پھر سے مسلمان انسانوں کی شروع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اور ان کے جو لوگ بچ گئے تھے، ایمان لائے تھے، وہاں سے پھر دنیا شروع ہوتی ہے۔ تو اس علاقے میں انجیر کی زیادہ پیداوار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں 3 کہہ کر اس کا ذکر کرتے ہیں، انجیر کا۔ اور پھر زیتون، یہ بھی آگے ایک بڑے پیغمبر کے علاقہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فلسطین وغیرہ میں ہیں تو وہاں پر زیتون کا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خریف کے جو علاقے ہیں، جو تمام علاقوں میں زیتون کی زیادہ پیداوار ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ وہاں پر زیتون ہی کا تیل کھانے پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح ہم آ کے یہاں پر پھلی کا تیل استعمال کرتے ہیں، اس طرح وہ لوگ آ کے کھانے کے لیے بھی زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں، اور اس کے مفید فائدے بتائے جاتے ہیں۔ اس کا ذکر ہے گویا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، بہت بڑے پیغمبر ہیں، پھر آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو آ کے زیتون سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے بعد آ کے طور سینا۔ تو طور کیا ہے تو ہم جانتے ہیں کون سا علاقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو وہاں پر ان پر تورات نازل ہوئی تھی، تو وہ وہاں سے لے کر آتے ہیں اور اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو طور کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کے اس علاقے کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد آ کے امن والے شہر مکہ کا ذکر کیا گیا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں، اور جہاں سے اسلام آ کے لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول نے دعوت کی ابتدا کی۔ تو یہ چاروں علاقوں کو ذکر کر کے، 4 بڑے پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ایک اہم بات بتاتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ہم نے کتنے بھی جو لیونگ تھنگس ہیں، جاندار ہیں، پرندے ہیں، اور مختلف اینیملس ہیں، تو ان تمام میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے ٹاپ اشرف المخلوقات جسے ہم کہتے ہیں وہ انسان ہے۔ سب سے بیسٹ اسٹرکچر جسے دیا گیا ہے، موبائل اسٹرکچر دیا گیا ہے، خوبصورت اسٹرکچر دیا گیا ہے، وہ آ کے انسان ہے۔ تو بتایا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت میں پیدا کیا، مگر جب وہ برے کام کرنے لگتا ہے تو کبھی کبھی اس کے یہ کام اسے درندوں سے زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ درندے جو کام کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ غلط کام یہ انسان کر کے اسفل السافلین میں گر جاتا ہے، سب سے نیچے گڑھے میں گر جاتا ہے، سب جانداروں میں سب سے کمتر اور بدتر ہو جاتا ہے۔ تو کب ہوتا ہے یہ؟ جب وہ اللہ کو بھولتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے اور گناہوں میں پھنس جاتا ہے، تو وہ تمام جانوروں سے بھی زیادہ بدتر بن جاتا ہے، اسفل السافلین میں وہ گر جاتا ہے۔ اس کا ذکر فرمایا، اور پھر ہمارے لیے اس میں درس ہے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو شکل و صورت دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہم لوگوں کو دی ہیں اس کا احسان ہم مانتے ہوئے اس کی بات پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والی آنکھ دی ہے تو اس آنکھ کا ہم کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، بری چیزوں کے دیکھنے سے ہماری آنکھ کو بچانا چاہیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں لنگڑے للے جو چل نہیں سکتے، جو آ کے کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے، ہاتھ نہیں ہیں، تو ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا، پیر دیے، تو یقیناً اس کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے، اس ہاتھ کا، ان پیروں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، تبھی آ کے ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین مخلوق میں شمار کیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد آ کے ہم شروع ہوتی ہے سورہ الح۔ تو جیسا کہ اعلان میں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں کون سے عیسوی میں؟ یہ 2022 ہے نا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت کیا سال تھا؟
570 تھا. اب 2022 ہے نا, تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت سال تھا 570 AD, 570 تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترمہ کا نام کیا تھا؟ بی بی آمینہ تھا. اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے, اور پھر آپ پیدا ہوتے ہیں. پیدا ہونے کے بتایا جاتا ہے کہ 2-3 دن بعد آپ کے پڑوس میں ابو لہب جو آپ کا چچا ہے اس کا گھر تھا. تو ابو لہب اپنی بیٹی صوبیہ, اپنے لوڈی صوبیہ کو دودھ پلانے کے لیے بھیجتے ہیں, تو ان کا دودھ پیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے 2-3 دن کے تھے تو صوبیہ لونڈی کا وہ دودھ پیتے ہیں. اس کے بعد کون آتے ہیں اور ان کو دودھ پلاتے ہیں, جن کا نام ہم جانتے ہیں, بی بی حلیمہ, جو آتی ہیں اور وہ آ کے بچے کو لے جاتی ہیں اور اپنے جگہ پر انہیں دودھ پلاتی ہیں. تقریباً 6 سال تک وہ وہی رہتے ہیں. آتے ہیں اپنی ماں باپ کو دکھانے کے لیے لے کر آتے اور پھر لے کر چلے جاتے تھے. اس وقت وہی سسٹم تھا, کیونکہ وہ جو اس علاقے میں تھے وہ آ کے پہاڑی علاقہ تھا, ہل اسٹیشن تھا, بہت اچھی آب و ہوا ہوتی تھی, اس لیے وہاں کی عورتیں آتی تھی اور پھر مکے کے بچوں کو لے کر جا کر وہاں پر ان کی تربیت کرتی تھی, دودھ پلاتی تھی, پرورش کرتی تھی. جب وہ اسٹرانگ ہو جاتے تو پھر لا کے اپنے ماں باپ کو واپس کر دیا کرتی تھی. تو 6 سال, تو 6 سال کے بعد جب ریٹرن کرتی ہیں تو بچے کو بی بی آمینہ کا انتقال ہو جاتا ہے. 2-3 مہینے کے اندر 6 سال کے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اب ذمہ داری کس کی ہوگی؟ باپ کا بھی انتقال ہو گیا, ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اب کس کے سپرد کیا جائے؟ تو آپ کے دادا تھے. دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب تھا. تو دادا تھے, تو انہوں نے ذمہ داری لے لی کہ میں اس بچے کی پرورش کروں گا, تو ان کے پاس رہتے ہیں. ابھی 2 سال ہی ہوتے ہیں, 8 سال کی عمر ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ ابا کا بھی انتقال ہو گیا, امی کا بھی انتقال ہو گیا, دادا کا بھی انتقال ہو گیا. تو اب کس کے سپرد کیا جائے؟ تو اس میں آپ کے چچا ابو طالب تھے, تو انہوں نے ذمہ داری لی کہ میں اس بچے کی پرورش کروں گا. تو چچا کے پاس, ابو طالب کے پاس آپ پرورش پاتے ہیں. یہ حضرت علی کے والد تھے. اور جب 12 سال کے ہوئے تو آپ کو اس وقت کا جو طریقہ تھا, تو آپ کو بکریاں چرانے کے لیے بھی آپ بھیج دیا کرتے تھے. اور پھر تھوڑے بڑے ہوئے, 20-25 سال کے ہوئے, تو اپنے ساتھ تجارت کے لیے وہ باہر لے کر جانے لگے تھے. مکے کے جو لوگ تھے یہ آ کے تاجر ٹائپ تھے, یعنی مرچنٹس تھے. ان کے وہاں پر آ کے کھیتی باڑی کے لیے زمینیں نہیں ہیں, وہاں پر آ کے صرف کھجور کے درخت ہوتے ہیں, وہاں پر آ کے چاول یا اس طرح کی دوسری چیزوں کے لیے وہاں پر آپشنس نہیں ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے. جب دھوپ کے دن ہوتے تھے تو وہ آ کے سیریا جاتے تھے, اور پھر سردی کے دن ہوتے تھے تو یمن جاتے تھے. تو جا کے وہاں کی چیزیں یہاں لا کے بیچتے تھے اور یہاں کی چیزیں وہاں لے کر جا کر بیچتے تھے. اس طرح ان کی تجارت رہتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی مرتبہ ان کے چچا ابو طالب کیا کرتے ہیں, اس طرح تجارت کے غرض سے ان کو سیریا لے کر جاتے ہیں. اور پھر جب آپ 25 سال کی عمر کے ہوتے ہیں تو آپ کی شادی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتی ہے. اس وقت ان کی عمر 40 سال کی ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی. تو 25 سال کے پھر 15 سال گزرتے ہیں, اور آپ اس وقت آپ کے امانت داری دیکھ کر آپ کو امین کہتے تھے لوگ, آپ کے سچائی کو دیکھ کر آپ کو صادق کہتے تھے. تو صادق اور امین آپ مشہور تھے اور لوگوں میں بہت زیادہ پاپولر تھے. بہت زیادہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے, ان سے زیادہ قریب لیتے تھے, اور سب کے پاس ان کا ایک مقام تھا. 40 ایئرس کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں, اور سیکولوشن جگہوں میں رہنے لگتے ہیں. اور کبھی کبھی قریب ہی میں مکے کے قریب ایک پہاڑ ہے, تو اس پہاڑ پر آپ چلے جاتے تھے.
جو غار ہرا کہتے ہیں نا، ہرا اس کا پہاڑ کا نام ہے، تو اس میں کتنی دور ہے وہ؟ آپ جو لوگ مکہ گئیں گے، حج کے لیے جائیں گے، تو وہ جو غار ہرا ہے، یہاں سے کھڑ کے اگر دیکھیں تو ہمت نہیں کرے گا کوئی بھی آ کے، تقریباً 5 to 6 کلومیٹرز چل کے جانا پڑے گا، تو ڈر کے بہت سارے لوگ نہیں جاتے، اور جو جوان ہوتے ہیں، جو ہمت والے ہوتے ہیں، وہ لوگ آ کے اس ڈنڈے پر جا کے وہاں پر غار ہرا میں دیکھ کے آتے ہیں۔ تو اتنے دور تک جاتے تھے، وہ بول رہا ہوں میں، اتنی محنت کر کے اللہ کے رسول ان پہاڑی راستوں پر 5 to 6 کلومیٹرز چڑھ کے، وہاں ایک غار ہوتا ہے، اس غار میں بیٹھ کر میڈیٹ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا دھیان کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ اور جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی، جب آپ غار ہرا میں تھے، جب آپ غار ہرا رہتے تھے تو کبھی بھی 2-3 دن بھی رہ جایا کرتے تھے، 3-4 دن بھی آ کے رہ جایا کرتے تھے، اور ان کے کھانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کون؟ ان کے بیوی حضرت خدیجہ ستو وغیرہ پانی وغیرہ لے کر وہ بھی چڑھ کر اتنی 5 to 6 کلومیٹرز وہ اپنے شوہر کے خاطر، حالانکہ وہ کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 ہے تو ان کی کیا ہے، اس سے بھی زیادہ رہیں گی، تو وہ آتی تھی اور ان کو دودھ اور ستو وغیرہ دے کر جایا کرتی تھی۔ جب 40 سال کی عمر تھی، آپ غار ہرا میں تھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ پڑھو، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں، پہلے تو ڈر جاتے ہیں کہ ایک عجیب کی شکل کا فرشتہ میرے پاس آیا ہے، ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اپنے سینے سے بھیجتے ہیں، لگاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر پڑھو، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں آتا، تو 3 مرتبہ کہنے کے بعد پڑھ اللہ کے نام، پڑھو اللہ کے نام سے کر کے یہ سورہ آ کے شروع ہوتا ہے، اور اسی کو ہم آ کے مکتب میں اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ تو یہی 5 آیتیں، 6666 آیتیں ہیں قرآن مجید کی، مگر سب سے پہلے نازل ہونے والی یہ 5 آیتیں ہیں۔ تو قرآن مجید پورا کا پورا یوں ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑی تھوڑی آیتیں، تھوڑے تھوڑے سورے بول کے کتنے سال تک آتا رہا؟ 23 ایئرس تک آ کے آتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی ہمیں وہ صورت بھی پڑھی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرس کے تھے، اب اس وقت ایک سورہ نازل ہوتا ہے، اس وقت آتے میں بتاؤں گا، تو وہ بھی آگے اس میں ہی آتا ہے۔ تو سٹارٹنگ کا سورہ علق سے یہ اقرا بسمی کے جو 5 آیتیں ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ کیا ہے ان آیتوں کا ترجمہ؟ میں پڑھ کر بات کو آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہا گیا پڑھو، ایک اردو ٹرانسلیشن ہے، اقرا بسمی ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کا ترجمہ ہے پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا تمہیں جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے، انسان کی تخلیق کی، پڑھو، اور تمہارے رب کریم جس نے قلم کے ذریعے سے تمہیں علم دیا، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہ جانتا تھا۔ تو یہ آگے 5 آیتوں کا ترجمہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پڑھو، تم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، ایک بوند سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں صرف ایک بوند جاتی ہے، اور وہ خون کا ایک چھوٹا سا قطرہ، اور پھر اس میں آ کے اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے ہوئے بچہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ طاقت رکھتا ہے، تمہیں پیدا کرنے والی ذات اتنی عظیم ہے کہ تم آ کے ناچیز تھے، تم حقیر سا ایک آ کے خطرہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے شفقت سے، محبت سے اور اتنی نعمتیں اس بچے کو دی کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہی پلتا بڑھتا ہے، اور پھر ایک صحیح سالم خوبصورت بچہ بن کر وہ باہر آتا ہے۔ یہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ اسی نے آ کے تم کو ماں کے پیٹ میں آنکھوں والا، کان والا، اور پھر آ کے پورے جسم والا بنا کر باہر نکالتا ہے۔ اسی رب کریم کے نام سے تم پڑھو۔ اور پھر دوسری بات بتائی کہ جو بھی علم دیا گیا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے دیا گیا علم ہے، انسان آ کے ایکوائر نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ توفیق دے تبھی آ کے
وہ آ کے علم کو آ کے حاصل کر سکتا ہے. تو اس سے آ کے یہ صورت ختم ہوتی ہے. اس کے بعد آ کے سورہ قدر آتی ہے، جسے آج قدر کی رات ہے نا، شب قدر جسے ہم کہتے ہیں. تو 27ویں رات ہو سکتی ہے ہم کہتے ہیں، اور 5 راتوں میں سے ایک ہو سکتی ہے. تو طاق راتیں جو ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29 بھی اس میں شامل ہے. تو ان 5 راتوں میں، اور اس کی اہمیت کیوں ہے، اس شب قدر کی اہمیت 1000 مہینے سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہاں. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، قرآن نازل ہوا تھا، تو وہ مہینہ رمضان ہی کا تھا، اور وہ آ کے دن رات آ کے جو تھی شب قدر کی رات تھی. تو شب قدر ہی کو آ کے رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور وہ بھی شب قدر میں نازل ہوا. تو جب قرآن نازل ہوتا ہے تو قرآن اتنا عظیم ہے کہ جس کے ساتھ بھی اس کی نسبت ہو جائے وہ آ کے عظمت کے اونچائیوں تک پہنچ جاتا ہے. قرآن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں آخری نبی، تمام نبیوں میں عظیم نبی، تمام نبیوں کی امامت کرنے والے نبی اور آخری نبی ہم آ کے. تو قرآن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نبی کو یہ درجہ ملا. اور پھر قرآن جس مہینے میں نازل ہوتا ہے وہ مہینہ عظیم ہو جاتا ہے. 12 مہینے ہیں، مگر 12 مہینوں میں رمضان کی زیادہ اسپیشلٹی ہے. کیا کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. بہت سارے علم والے ہیں، مگر سب سے زیادہ کس کی ہم عزت کرتے ہیں؟ حافظوں کی عزت کرتے ہیں. ان کے آ کے ہم ان کی جو قدر کرنی چاہیے اس طرح ہم قدر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے. اور قیامت کے دن بھی ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے کہ لوگ تعجب کریں گے، اور ان کے سروں پر ایسے تاج ہوں گے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو اسپیشل لوگ ہیں. کون لوگ ہیں یہ جو اتنے تاج پہنے ہوئے بہت زیادہ عظیم دکھائی دیتے ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ کون ہیں؟ یہ حافظ ہیں، یہ قرآن کے حافظ ہیں. تو قرآن جب یہ کوئی یاد کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کی عظمت آ کے اس کی بڑھ جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے قرآن جس سے بھی تعلق پیدا کرتا ہے وہ آ کے عظیم ہو جاتا ہے. تو کہا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو، سورۃ القدر کی آیتوں کا ترجمہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ سلامتی ہے طلوع فجر تک. تو یہ آ کے رات آ کے فجر تک آ کے اس کی برکت رہتی ہے. تو اس میں 3 اہم باتیں بتائی گئی کہ یہ شب قدر وہ چیز ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور تو اس کی ویلیو آ کے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اور پھر اس میں بتایا گیا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس شب قدر میں نکلتے ہیں، اور جہاں بھی لوگ عبادت میں رہتے ہیں شب قدر میں، نماز میں اور پھر ذکر میں، قرآن میں، بیانات میں، تو ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو ان کا سلام ملنا، جبرائیل علیہ السلام کا، فرشتوں کا سلام ہمارے پاس، یعنی سلام کرنا مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے وہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ ان سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر اور انہیں جنت دے. یہ کتنی عظیم یہ دولت ہے. تو یہ آ کے کرتے ہیں. کب تک یہ ہوتا رہتا ہے؟ طلوع فجر تک. فجر تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. اس لیے ہم کو کوشش کر کے شب قدر میں جاگتے رہ کر نیک کاموں میں اس کو گزارنا چاہیے. اس کے بعد سورہ بینات شروع ہوتی ہے، اور اس سورہ بینات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایک اہم بات کہہ کر میں اس کو آگے بڑھوں گا. اس میں کہا گیا کہ قرآن کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس کا اصل سبب ان کا تکبر اور گھمنڈ ہے. لوگ تاریخ کے آئینے میں اہل کتاب کا کردار دیکھیں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان کی طرح ان کے باپ دادا بھی اپنے زمانوں میں پیغمبروں سے معجزات طلب کرتے رہے، مگر معجزات دیکھ لینے کے باوجود خدا کی کتاب، اس کے دین کا انکار انہوں نے کیا. تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے قرآن پیش کیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ بتائیے. پہلے بھی
موسیٰ علیہ السلام نے کہا سے لوگوں نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، اپنا عصا نیچے ڈالتے تھے تو اشتہ بن جاتا تھا، اپنا ہاتھ آ کے گریما میں ڈال کے نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی معجزہ دکھایا، ایک لاٹھی ماری، چٹان سے ایک اونٹنی نکلی اور اونٹنی باہر آ کے بچہ بھی جنی، تو آپ نے آ کے معجزہ دکھایا۔ اس طرح بہت سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے دیے، اور سب سے بڑا معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہمیشہ قیامت تک رہنے والا یہ معجزہ ہے کہ اس میں ایسی باتیں ہیں کہ اس جیسی آ کے کوئی آ کے چند آیتیں بھی پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر چیلنج کیا گیا ہے، اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کے رسول نے خود بنا لیا ہے تو تم ایک آیت بنا کے لاؤ، 3 آیتیں بنا کے لاؤ، یا 10 سورتیں بنا کر لاؤ اس جیسی، تو واقعی ہم مان لیں گے کہ یہ انسان کا کلام ہے۔ جب تم بنا نہیں سکتے، آج تک 1400 سال ہو گئے ہیں، اس چیلنج کو کسی نے آج تک قبول نہیں کیا اور نہ ہی کوئی آگے بنا پایا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمام قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے یہ علم دیا گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے کر آئے تھے، اس سے یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال آتی ہے، اس میں آ کے قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے کیسا نقشہ پیش کیا گیا ہے، قیامت میں کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، جبکہ زمین پورے زور کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے۔ قیامت کے دن جو ہم گلوب میں ہیں، جو زمین میں ہیں، وہ آ کے کیا ہونے لگے گی، جھنجھوڑنے لگے گی، ہلنے لگے گی، اور اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اندر جو خبروں میں آئے وہ لوگ بھی باہر ہو کر زندہ آ جائیں گے، اندر جو جتنے آ کے جو آئرن ہے، لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جتنے بھی معدنیات ہیں وہ بھی آ کے باہر نکال کے ڈال دی جائے گی، تو سب بوجھ باہر نکال کر ڈال دے گی۔ انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر سے گزرے ہوئے سارے خیالات بیان کر دے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ یعنی یہ جو زمین ہے وہ وٹنس ہے، ہم کے جو بھی کام کرتے ہیں یہ زمین اس کی وٹنس ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں وہ آ کے ضبط ہوتے ہیں دیواروں میں، ہوا میں، اس میں، اور کبھی بھی اس کو ریٹریو کر لیا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا، یہ ہمارے آس پاس میں ریڈیو کے، ٹی وی کے تمام چیزیں ابھی ہی، اگر ہم ایک انسٹرومنٹ لائیں تو کیا کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو نکال کر دیکھ سکتے ہیں، مگر ہم کو دکھائی نہیں دیتے، مگر پوری چیزیں یہاں پر ہیں۔ وہ نیوز چیزیں بھی، وہ جو ٹی وی میں آتی ہیں، ریڈیو میں آتی ہیں، وہ تمام چیزیں یہاں پر پاس موجود ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں اگر ایک انسٹرومنٹ کے ذریعے سے کھینچ لی جائے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن زمین میں جتنے ہمارے حرکات ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر کے سامنے ہمارے رکھ دے گا کہ تم نے فلاں جگہ گئے تھے، تم نے یہ کام کیا، تم فلاں جگہ پر گئے تھے، تم نے یہ غلط کام کیا۔ تو انسان آ کے ہکا بکا رہ جائے گا، اسے اپنے ڈیفینس کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی، اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں روزدار ہم ہوتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہوتا، گھر میں کوئی نہیں ہوتا، گھر میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھنے والے کوئی موجود نہیں ہوتے، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اپنے روزے کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ یہ یقین ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کی ذات ہم کو دیکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یقین ہمارا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اپنے روزے کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اس دن لوگ قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ کسی کے ساتھ ان کے اہل خاندان ہوں گے، نہ اعزا افراد ہوں گے، نہ اس کا جھتا پستہ ہوگا، نہ اس کے نوکر چاکر ہوں گے، نہ اس کی دولت اور جائیداد ہوگی، نہ اس کے دوست احباب و مددگار ہوں گے، اور نہ اس کو خدا کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے اس کے شریک ہوں گے، بلکہ ہر ایک اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اپنے حضور حاضر ہوگا۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو کیسے آئے گا، اس کے ساتھ اس کی بیوی، بچے، ماں باپ، اس کے نوکر چاکر، اس کے جو دوست، کوئی نہیں، اکیلا کھڑ کے اسے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ بات آ کے بتائی گئی اس صورت میں۔ اس کے بعد آ کے یہ بھی کہا گیا یہ اس لیے ہوگا
کہ ان کو ان کے اعمال آنکھوں سے دکھا دیے جائیں گے، پھر جنہوں نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی اس دنیا میں ایک چھوٹی نیکی بھی اگر کریں تو وہ آ کے چھوٹی نیکی ہے سمجھ کے ہمارے فرشتے اسے لکھنے سے نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ لکھ لیتے ہیں کہ اس نے آ کے 10 پیسے دیے، اس نے آ کے 1 روپی دیا، تو یہ بھی آ کے لکھ لیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی ایک مسکراہٹ اپنی ماں کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو بھی آ کے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، لکھی ہوئی ہیں، اور اس کا انعام آ کے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹے گناہ ہیں، یہ ایک جھوٹ بول دیا، کسی مذاق میں آ کے کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو برے الفاظ سے ہم نے یاد کر دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے پیسے ہم نے اٹھا لیے، یا کسی کو تجارت میں ہم نے آ کے ان کا نقصان کر دیا، ٹھگ لیا انہیں۔ تو اس طرح اگر چھوٹے بڑے کام ہم کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ چھوٹا سا چھوٹا برا عمل بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی سزا ضرور دے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ایک سینگ والی بکری بے سینگ کے بکری کو اگر ڈچا مارے، اسے سینگ مارے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے سینگ والی کو سینگ دے گا، اور پھر جو ماری تھی اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو مطلب کیا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹے اس طرح عمل کا بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ اور اس کے بعد آ کے سورہ عادیات آ کے شروع ہوتی ہے، اس میں گھوڑوں کا ذکر آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس وقت عرب کے زمانے میں آج بھی گھوڑے بہت امپورٹنٹ تھے۔ آج جس طرح ہمارے پاس کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، تو اس زمانے میں گھوڑے امپورٹنٹ ہوتے تھے، اور جنگوں کے لیے تو گھوڑے ہی آ کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اور ایک گھوڑوں کی خاص خاصیت ہے، یہ آ کے اپنے مالک کے بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ یہ ان کو پالتے ہیں نا، تو وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور اس کی ہر بات مانیں گے۔ اسی لیے جنگ میں جب فوجی اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آگے بڑھنے کے لیے حکم دیتا ہے گھوڑے کو، تو سامنے بندوقیں چلے، توپیں چلے، تلواریں چلے، کچھ بھی آ جائے وہ رکے گا نہیں۔ گھوڑا آ کے مالک نے کہہ دیا کہ چلو، سامنے اشارہ مل گیا، وہ چلتا رہے گا، وہ اپنے جان کی پرواہ نہیں کرے گا، الٹا وہ اپنے مالک کی حفاظت کرے گا، یعنی اپنی جان بھی قربان کر کے وہ اپنی مالک کی حفاظت کرے گا۔ اگر اسے پہاڑی کے اوپر لے کر جا کر گھوڑے کو کہیں کہ جمپ کرو تو وہ کر دے گا، اتنا زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ وہ نہیں دیکھا گا کہ اس سے مالک کا یہ حکم سنتے ہی میری جان چلے جائے گی، میں آ کے مر جاؤں گا، یہ نہیں سوچے گا، میرے مالک نے مجھے کھلایا ہے، میرے مالک نے مجھے آ کے پلایا ہے، وہ مجھے پالتا ہے، وہ اگر حکم دیتا ہے تو چاہے میری جان چلی جائے میں اس عمل کو کر کے رہوں گا۔ تو ایگزامپل دے کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک معمولی جانور اسے گھاس ڈالتے ہیں، دانا ڈالتے ہیں، تو تمہارا اتنا وفادار بن جاتا ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور تمہارے حکم کی تابعداری کرتا ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، بیوی دیتا ہے، بچے دیتا ہے، مال دیتا ہے، گھر دیتا ہے، زیورات دیتا ہے، اور عزت دیتا ہے، اور بڑی بڑی پوزیشنیں دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں لے کر بھی تم اگر اللہ تعالیٰ کی تابعداری نہیں کرتے ہو تو تم گھوڑے سے بھی بدتر ہو۔ تو اس کا ایک نقشہ اس والذیات سبن میں کھینچا گیا ہے۔ تھوڑی آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں اور پھر اپنے ٹاپوں سے چنگاڑیاں اڑاتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپے مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس حالت میں کسی مجموعے کے اندر گھس جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وہ گھوڑا تو شکر گزار ہے، مگر انسان آ کے اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب خبروں میں جو کچھ
مدفن ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ یہ آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد سورہ قاریہ شروع ہوتی ہے، القاریہ تم القاریہ، تو اس میں بھی ایک بہت اہم بات بیان کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، القاریہ تم القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی، وہ زور سے آواز آتی نا، اچانک کہتی ہوئی ایک ڈرانی آواز آتی نہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھوئے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کی جائے قرار گڑھا ہوگا۔ تم کیا جانو کہ وہ کیا گڑھا ہے، وہ آگ ہے دہکتی ہوئی۔ یہ آگے سورت کا ترجمہ ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی جس کی نیکیاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں کا وزن ہی دیکھے گا۔ یہ بھی اہم بات علماء کرام بتاتے ہیں۔ اب ہم آ کے ایک آدمی 10 روپے دیتا ہے اور ایک آدمی 1 لاکھ روپیز دیتا ہے، ڈونیشن دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور یہ آ کے کوانٹٹی نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کہ اس نے آ کے 10 روپیز دیے ہیں اور اس نے آ کے 1 لاکھ روپے دیا ہے، یہ کوانٹٹی میں 1 لاکھ بڑا ہے، 1 لاکھ کا ثواب آ کے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا وزن دیکھتا ہے، جس دل کے ساتھ وہ دیا ہے، کس یعنی اپنے پوزیشن میں وہ خود آ کے مجبور رہ کر بھی جب وہ اپنے آمدنی کا بڑا حصہ 10 روپیز نکالتا ہے، تو ایک آدمی کروڑ پتی ہو کر صرف اگر 1 لاکھ بھی نکالے تو اللہ تعالیٰ اس کا وزن دیکھے گا، اس کی آ کے ویٹ دیکھے گا۔ تو اسی پر، اسی لیے کہتے ہیں نیت، اب تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے بولتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو غریب ہو امیر ہو ہم کو عمل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نیتوں ہوئی کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا کہ میں نے اتنے دیے، تو ہم زیادہ بھی دیتے ہیں تو ہم کو دل میں خیال کر کے دینا چاہیے کہ میں یہ اتنا بڑا اماؤنٹ دے رہا ہوں تو میں بہت بڑا آدمی ہوں، بلکہ میرے اندر کٹول کے دیکھنا چاہیے کیا اللہ کا ڈر مجھے موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، تبھی آگے اس کی آگے ویلیو ہوگی۔ اس کے بعد آگے سورہ تکاثر شروع ہوتی ہے۔ اللہ کو تکاثر جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا آیتوں کا ایک دو ترجمہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، دیکھیے کتنی دل کو دہلا دینے والی ہیں۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اس آیتوں کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہی ایک بڑی بات بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ میں ریس ہے، بھائی بھائیوں میں ریس ہے، بہنوں بہنوں میں ریس ہے، فرینڈس میں ریس ہے کہ اس نے ایک گھر لیا دوسرا کے 2 گھر لیتا ہے، پھر اس کے پاس موٹر بائک ہے تو یہ کار لیتا ہے، تو یعنی آگے بڑھ جانا، اپنے بھائی سے آگے بڑھ جانا، اپنے رشتہ داروں سے آگے بڑھ جانا، اپنے پڑوس سے آگے بڑھ جانا، اپنے دوستوں سے آگے بڑھ جانا، تو سب میں آ کے وہ یہ ریس ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پورے آ کے ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح میں مال میں اس میں سب میں آگے رہوں، تو یہ ریس میں ہم کیا بھول جاتے ہیں؟ اللہ کو بھول جاتے ہیں، غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں، دین کی باتوں کو بھول جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوتا ہے بتا رہے ہیں، غفلت میں ڈال رہا ہے، یہاں تک کہ وہ لبے گور تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خبر کے دہانے تک۔ کب تک یہ ریس ہوتی ہے ہماری؟ یہ چھوٹی چھوٹی میں نے لکھ لیا ہے، جگہ نہیں ہے اس میں، پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ ریس جو ہوتی ہے کب تک چلتی ہے؟ 50 سال میں ختم کر لیتا کیا انسان؟ نہیں بھائی، 50 ایئرس ہو گئے میں وائنڈ اپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ اللہ کر کے نہیں بیٹھتا۔ 60 پہ بیٹھ جاتا کیا؟ دیکھیں تو 60 میں بھی چلتا رہا، 70 میں بیٹھتا کیا؟ بعض آپ کے جو بڑے بڑے بزنس مین یہ
70 ایئرس 80 ایئرس کے بھی بڈھے رہ کے گئے کوٹ ڈال کے یہ ڈال کے اپنے فیکٹریاں چلاتے ہیں، یہ چلاتے ہیں اور اپنے کیش پر بیٹھتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ 70 80 90 بھی ہو جائے مگر انسان کی دوڑ آ کے چلتی رہتی ہے. کب تک؟ جب موت آتی ہے، جب وہ خبر میں پہنچتا ہے تب آ کے یہ دوڑ آ کے ختم ہوتی ہے. اس سے آ کے یہ صورت ختم ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ عصر ہے. سورہ عصر جانتے ہیں کہ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتا ہے اور کھا کر کہتا ہے کہ زمانے کی قسم در حقیقت انسان بڑے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے. اس دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ پورے گھاٹے میں ہیں، پورے نقصان میں ہیں، مگر جو 4 کام کر لیتے ہیں وہ فائدے میں ہیں. کیا کام ہیں؟ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یہ 4 کام کرنے والے ہی اس دنیا میں کامیاب ہیں، اور جو 4 کام نہیں کرتے وہ آ کے ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. اور اس کے بعد آ کے سورہ ممتاز شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی آ کے بہت اہم چیز بتائی گئی ہے. انسانوں کی چند برائیاں پیش کی گئی ہیں. آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے، میں مختصر بات کو ختم کر رہا ہوں. اس میں بتایا گیا کہ لوگوں پر لان تان کرنا، عیب جوئی کرنا، مال کی ہوس رکھنا اور کنجوسی کرنا دوزخ کا ایندھن بنانے کا سبب ہے. یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں وہ آ کے جو دوزخ جانے والا ہوگا. کیا کیا چیزیں؟ لان تان کرنا، بار بار میں آ کے کمنٹس دیتے نہیں، بیڈ کمنٹس دے کے لوگوں کو لان تان کرتے ہیں. عیب جوئی کرنا، ہر ایک میں کیا بھی کام کرے یہ کر والے بیتی میں، یہ کر والے بیتی میں، تو سب کے عیب نکالنا. ہر اچھے کام میں بھی عیب نکالتے ہیں اور ہر اچھے آدمی کے اندر بھی عیب نکالتے ہیں. بس ان کی عادت ہوتی ہے. یہ بھی آ کے دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے. مال کی ہوس، کہ جتنا بھی مال آئے اور زیادہ اس کی حوث بن جاتی ہے، یہ بھی آ کے دوزخ کو لے جانے والی چیز ہے. اور کنجوسی بھی آ کے دوزخ کو لے جانے والی چیز ہے. مال اللہ تعالیٰ نے بہت دیا مگر جمع کے رکھا، کہیں اس سے خرچ نہیں کیا، نہ بچوں پر خرچ کیا، نہ گھر والوں پر خرچ کیا، نہ پڑوس پر خرچ کیا، بلکہ بینکوں میں جمع کے رکھا. تو ایسے یہ بھی آ کے دوزخ کا ایندھن بننے کا سبب بنے گا. اور پھر آگے سورہ فیل شروع ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ فیل کا وہ واقعہ کہ ابرہہ نام کا ایک بادشاہ وہ آتا ہے مکے پر حملہ کرنے کے لیے، کعبے کو اٹھانے کے لیے. اور پھر اس وقت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہوتے ہیں انچارج سے، وہ پورے مکے والوں کو لے کر پہاڑی پر چلے جاتے ہیں. ابرہہ چاہتا تھا کہ کعبے کو اٹھا دے اور اس کا یمن کا علاقہ کا بادشاہ تھا، وہاں پر ایک وہ کعبہ بنانا چاہتا تھا اور لوگوں کو وہاں پر بلانا چاہتا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، ابابیل پرندوں کو بھیجا، انہوں نے آ کے دانے ڈالے اور وہ دانے اتنے زیادہ خطرناک تھے کہ پوری ان کے ہاتھی بھی اور اس کی فوج بھی اور بہت سے وہیں مر گئے مکے کے اندر، اور بہت سے اس کے گاؤں کو جاتے جاتے ابرہہ بھی اس کے گاؤں یمن کو جا کے وہاں پر وہ مر جاتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے. وہ سورہ فیل میں آتا ہے. اور پھر اس کے سورہ قریش آتی ہے، ایلاف قریشین ایلافہم. اس میں اللہ تعالیٰ قریش کو یاد دلاتا ہے کہ تم لوگ آ کے جو تجارت کرتے ہو اس کی حفاظت، تمہارے کعبے کی طرف سے تم کو عزت، یہ تمام چیزیں میں نے دی ہیں، مگر تم آ کے ایک اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں سے وہ یہ چیزیں طلب کرتے ہو. اس کے بعد سورہ مامون ہے، قل یا ایھا الکافرون جو ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی آ کے اس کے بعد سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر. تو انا اعطیناک الکوثر کے بارے میں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے ہیں 6 بچے ہوئے، 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے. تو پورے کے پورے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئے، اور پورے جب حضور اکرم صاحب مکے میں تھے حضرت خدیجہ سے یہ پیدا ہوتے ہیں. 4 بچیاں تھیں اور پھر آ کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک 1.5 سال میں اور ایک 6 ماہ میں وہ مرد بچے گزر گئے. تو تب ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے قریش کے لوگ تھے نا، وہ کہنے لگے کہ ان کے مرد بچے نہیں ہیں، ان کا نام کیسا چلے گا، یہ آ کے ان کے سے ختم ہو جائیں گے، یہ ان کی جڑ کٹ گئی ہے، یہ آ کے بے روٹ کے ہو گئے، روٹی نہیں ان کو، تو ان کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کوثر انا اعطیناک کو اتارتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بہت کیا ہے، کوثر کے معنی بہت، یعنی پلینٹی کے نہیں، بہت زیادہ کے نہیں. پلینٹی بولتے ہیں نا ہم انگلش میں،
بہت زیادہ کہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا. اور کوثر ہی کا نام سے ایک ہاؤس بھی ہے، حوض کوثر، تو اس میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تمام لوگوں کو بھی جو نیک ہوں گے ان کو آ کے پانی دے گا، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا نام رکھے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سیکنڈ اللہ کے نبی کا نام آ کے گونجتا ہے، کیونکہ اذان کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو اذانیں ہوتی ہیں وہ شاید آہستہ ہو یا زور سے ہو، مگر یہ آوازیں اللہ کے نبی کی آواز کہ اللہ اس کا نام، ان کا نام بلند رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس کے بعد ہے کہ سورہ کافرون ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کافروں سے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. ہم تمہارے دین کو کیا بھی ہے کہ ڈسٹرب نہیں کرتے. تم اگر سمجھتے ہو کہ تمہارا دین صحیح ہے تو تم فالو کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہ اللہ اس کے احکامات ہمارے لیے کافی ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے. تو یہ ہے کہ مکس سوسائٹی میں رہنے کا یہ حکم ہے. جہاں پر مکس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہاں پر لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، ان سے دشمنی نہیں کریں گے، ان سے مار توڑ نہیں کریں گے. ہم آ کے ان کے دشمن نہیں ہیں. ہم مسلمان آ کے کسی کا دشمن نہیں ہے، وہ تو آ کے غلط چیزوں کا دشمن ہے. وہ آ کے جو بری چیزیں ہیں، ظلم ہے، بے انصافی ہے، عریانیت ہے، بے حیائی ہے، ایسی چیزوں کا وہ آ کے وہ نہیں چاہتا، وہ آ کے اسے ختم کرنا چاہتا ہے. مگر انسانوں سے اسے محبت ہے. انسان کو جو شیطان بہکاتا ہے، اس شیطان سے آ کے ان کو اسے آ کے نفرت ہے. تو جو غلط دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں گے ان سے ہم نفرت نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھائی چارگی کا جو یہ ہے. نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو مدینے میں بہت سارے یہودی تھے، بہت سارے عیسائی بھی تھے، اور اللہ کے رسول آ کے ان لوگوں کو اجازت دیتے تھے کہ وہ آ کے اپنی طور پر زندگی گزاریں. تو ہم ان کے جو اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا مذہب صحیح ہے تو ان کو اس سے فالو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اس میں آ کے ہم لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. اس کا سورہ نصر آتی ہے. تو میں نے کہا تھا نا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہ آ کے صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 60 پر 3 سال کی عمر ہے، 63 ایئرس کی عمر ہے، اور آپ حج کے لیے آئے ہیں. تو آپ کا آخری حج ہے. 60 پر 3 سال کی عمر میں آپ حج کے لیے آتے ہیں. پھر مینا کے علاقے میں ہوتے ہیں. تو مینا کے میں جب آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے تو اس وقت اذا جاء نصر اللہ والفتح کی یہ صورت نازل ہوتی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ کیسے داخل ہوں گے، فوج در فوج. تو اس وقت مکے میں لوگ بڑے بڑے گروپ آتے تھے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایمان قبول کرتے تھے. تو بہت بڑی تعداد میں لوگ کو اسلام قبول کرے. تو یہ صورت کے بعد بتایا جاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو اچھی خبر اللہ تعالیٰ نے دی کہ فوج در فوج جماعت لوگ آ کر اللہ کے نبی پر اسلام قبول کر رہے ہیں. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نبی کو بھیجا تھا، اب وہ کیا ہو گیا ہے، وہ مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، وہ کام آ کے اب کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اللہ کے رسول بہت دن ہمارے پاس نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے بلا لے گا. تو اسی طرح اللہ کے رسول جب واپس جاتے ہیں حج کے بعد 3 مہینے ہی رہتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد سورہ لہب ہے. اور سورہ لہب میں ہم جانتے ہیں، کیونکہ طاق رہا تھا اس لیے میں 2-3 منٹس اور زیادہ لے لوں گا. سورہ لہب ہم جاتے ہیں کہ آپ کے جو چچا بازوک میں تھے، پڑوس میں تھے، چچا لہب نام تھا، مگر اسلام دشمنی میں سب سے آگے تھے. جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو ان کے پیچھے ایک آدمی ضرور رہتا. وہ کون تھا؟ تو ان کا چچا رہتا. جب بھی آپ کسی سے ملتے، بات کرتے، اسلام پیش کرتے، یہ ان کا چچا ان کے پاس جا گئے، ان کی بات مت سنو، یہ آ کے میرے ہی بھتیجے ہیں، مگر یہ آ کے اپنے مذہب سے نکل گئے ہیں، ان کی باتوں کو مت مانو. تو یہ اس طرح کرتے تھے اور زیادہ تکلیفیں بھی دیتے تھے. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو اللہ کے رسول نے ان کے 2 بیٹے سے شادی کی تھی. یہ کیا سمجھی تھے؟ ابو لہب بھی کیا تھا، اس کے 2 بیٹے
حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے اس کا نکاح ہوا تھا، مگر دشمنی جب اسلام پیش کرنا شروع کر دیا، اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، تو ان کے بیٹوں نے طلاق دے دی، اور یہ بعد میں آ جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی شادیاں کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، دشمنی میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ اپنے بیٹوں کو بھی اس نے آ کے اپنے 2 بیٹیوں کو طلاق دینے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اور اس کی بیوی ام جمیل جس کا نام تھا، وہ بھی آ کے شیطان طبیعت تھی، چچی تھی، تو پھر اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کچرے ڈالنا، کانٹے ڈالنا، انہیں تکلیف دینا، یہ تمام کام کرتی تھی۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ ابو لہب ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ 16 دن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجائی کرنے والی، یعنی ایک اس کی کوالٹی تھی، وہ عورت کی کیا، لگائی بجائی کرنا۔ یعنی یہ ایک بات جان کے، ہمارے بعض عورتوں میں بھی یہ ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، روکنا چاہیے، ایک بات اگر مل جائے اسے ملٹیپلائی کر کے کیا کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں پورے خاندان میں، لوگوں میں، لگائی بجائی کرنے والی، اس کی گردن میں موچ کی رسی ہوگی۔ اس کے بعد ہے کہ سورہ اخلاص ہے، قل اللہ ہوا، سب جانتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کا، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، اور سورہ فلق اور ناس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو جائے یا کہ ڈر جائے یا کہ کسی مصیبت میں پھنس جائے تو یہ پڑھیں، تو اس سے آگے یہ چیزیں دور ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ اللہ